اگر ٹائیگر غیر معمولی حسیات سے عاری ہوتا تو شاید اس وقت اطمینان سے سوتا ہی رہتا اور اسے خبر بھی نہ ہوتی کہ وہ جس کمرے میں اطمینان اور سکون سے سویا تھا وہ جہنم زار بن چکا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ رفتہ رفتہ اس کے جسم کے تمام ریشے اور تمام پٹھے سخت ہونے لگے، اتنے سخت کہ وہ ٹھوس چیزوں سے متصادم ہو سکتا تھا۔ اس کے دماغ پر دھند سی چھانے لگی۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ اس نے استغراق کے عالم میں جرجری سی لی اور پھر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے آس پاس شعلوں کی ان گنت زبانیں لپک پڑی ہوں، ایسے شعلے جو اس کی ہستی کو چاٹ جانا چاہتے ہوں۔ ٹائیگر کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے آس پاس ان گنت شعلے رقص کرنے لگے ہوں۔ یہ اس کا احساس تھا یا اس کی روحانی کیفیت تھی جس نے اسے قبل از وقت اس کیبن کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا جو عنقریب آنے والا تھا۔ اچانک اس نے جرجری سے لے کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی نگاہ دروازے پر جم گئی۔ دروازے پر چاروں طرف سے جو چادر سمٹ رہی تھی اس میں بھی ابھی 1 فٹ کشادہ خلا باقی تھا۔ ٹائیگر کے ذہن میں پچھلے چند دنوں کی تفتیش سے حاصل ہونے والی معلومات گم گئیں۔ اسے یاد آ گیا کہ اسی جہاز کے ایک کیبن سے چند لاشیں یوں غائب ہو گئی تھیں کہ ان کا نام و نشان تک نہیں مل سکا تھا۔ اس کے ذہن میں سوچوں نے کلا بازی کھائی اور سب کچھ اس کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کمرہ عنقریب بٹی بننے والا ہے۔ اب سٹیل کی ان چادروں کا اسرار بھی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ جیسے ہی اس کیبن کے در و دیوار پر سٹیل کی پلیٹوں کا سرکٹ مکمل ہو جائے گا، الیکٹرک خودکار نظام کام کرنے لگے گا اور یہ کیبن جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی طمانینت بری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ لپک کر دروازے تک پہنچا۔ اس کا دایاں ہاتھ اٹھا۔ اس کی انگشت شہادت میں تناؤ پیدا ہوا۔ یہ وہی انگلی تھی جسے وہ خنجر کی طرح استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کا ہاتھ رفتہ رفتہ دروازے کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں پلیٹوں کا شگاف آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا۔ اس نے بڑھتی ہوئی پلیٹوں سے کچھ فاصلے پر انگلی رکھی اور اسے دبانے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کا ناخن پلیٹ میں گہری خراش ڈالتا چلا گیا حتیٰ کہ کچھ جگہ باقی رہ گئی۔ تب اس نے ایک کنارے سے پلیٹ کو تھوڑا سا اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خاصی نرم پلیٹ تھی۔ اس نے 2 انچ کی پٹی اس مربع سے ہٹانی شروع کی حتیٰ کہ خلا مکمل ہوتے ہوتے بس اتنی ہی جگہ باقی رہ گئی جس سے پٹی کاٹی گئی تھی۔ اگر وہ یہ ٹکڑا نہ نکالتا تو یقیناً دروازے پر سٹیل کی اس نرم پلیٹ کا سرکٹ مکمل ہو جاتا اور الیکٹرک فرنس کام کرنے لگتی، لیکن 2 انچ کی پٹی نکل جانے سے خلا بن گیا اور سرکٹ مکمل رہ گیا۔ پلیٹوں کی حرکت رک چکی تھی۔ ٹائیگر کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی سی بوندیں لرز رہی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور اس شگاف کو گورتا رہا جس کی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ اگر یہ خلا پر ہو جاتا تو اس جہنم زار سے اس کی راکھ ملنا بھی ناممکن تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جہاز دراصل ایک بہت بڑا تابوت ہے جو سمندر کے سینے پر تیر رہا تھا۔ اس کے دل اور دماغ میں غصے کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا اس سلسلے میں جو بھی مجرم سامنے آئیں گے وہ انہیں بڑی ہی عبرت ناک سزا سے ہمکنار کرے گا۔ وہ ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کا لباس پسینے کی وجہ سے چپک گیا تھا لیکن اب وہ سکون محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس کے عضلات بھی معمول پر آ گئے تھے۔ اگرچہ اب کیبن میں قدرے گھٹن تھی لیکن وہ اس گھٹن کو برداشت کر سکتا تھا۔ یکایک اس کی حساس سماعت سے کسی کے قدموں کی دھیمی چاپ ٹکرانے لگی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کوئی دروازے کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی شریر سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ جو لوگ اسے اس الیکٹرک فرنس میں بھون ڈالنا چاہتے تھے وہ یا تو اس کا حشر دیکھنے آ رہے ہیں یا پھر کسی ذریعے سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ سرکٹ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور بٹی نے کام نہیں کیا، لہٰذا کوئی اس نقص کو دور کرنے آ رہا ہے۔ قدموں کی چاپ سے اندازہ ہوتا تھا کہ آنے والوں کی تعداد 3 سے زیادہ نہیں ہے۔ چند ساتوں تک تو وہ آرام کرسی پر نیم دراز رہا، پھر وہ چیتے جیسی پھرتی سے اٹھا اور اپنی مسہری کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ مسہری پر بالکل اس انداز میں دراز تھا جیسے سر شام سونے کے بعد سے اب تک اس نے ایک کروٹ بھی نہ لی ہو۔ اس کی حساس سماعت اب بھی قدموں کی چاپ سن رہی تھی جو لمحہ لمحہ قریب تر آتی جا رہی تھی۔ قدموں کی چاپ دروازے کے باہر رک گئی۔ جہاز کے اس کیبن میں اس وقت گہرا سناٹا طاری تھا۔ باہر بھی خاموشی ہی ہوگی لیکن اس کا صحیح معنوں میں اندازہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا۔ پورے کمرے میں دروازے پر 2 انچ مربع جگہ کے علاوہ ہر طرف سٹیل کی چادروں کا حصار قائم ہو چکا تھا۔ اس وقت تک وہاں جتنی بھی آکسیجن موجود تھی وہ استعمال ہو چکی تھی۔
اس لیے ٹائیگر کو گھٹن کا احساس رفتہ رفتہ بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور حبس دم کی حالت میں چلا گیا۔ اب اگر اس کیبن میں آکسیجن ختم بھی ہو جاتی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی حسیات البتہ بیدار رہیں۔ اس نے دروازہ باہر سے کھلنے کی آواز سنی۔ آنکھوں میں خفیف سی جری پیدا کر کے اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 2 انچ کے فریم میں اسے ایک چہرہ دکھائی دیا۔ کوئی شخص اندر جھانک رہا تھا۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ اس شخص کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھر آیا ہے۔ وہ حیران آنکھوں سے اندر کیبن میں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنے کسی ساتھی سے کچھ کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ چہرہ فریم میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرے چہرے نے لے لی۔ نئے چہرے پر بھی تحیر کی گہری چھاپ تھی، گویا انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا اس پر انہیں یقین نہ رہا ہو۔ ٹائیگر خاموش اور ساکت لیٹا آنکھوں میں خفیف سی جری کے ذریعے دروازے کے اس فریم کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں تصویروں کی طرح چہرے بدل رہے تھے۔ اب وہاں تیسرا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ غالباً وہ اس ناقابل یقین صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ ٹائیگر نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ابھی وہ بستر سے اترا ہی تھا کہ اسے پیروں کے نیچے ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ سٹیل کی پلیٹیں درزوں میں واپس سمٹ رہی تھیں۔ اس بار ان کی حرکت بے حد تیز تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ٹائیگر نے ایک انگڑائی لی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سٹیل کی پلیٹ ہٹ جانے کے بعد درمیانی دروازہ بھی دکھائی دینے لگا تھا اور اس کے نیچے کی جری سے روشنی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں ابھی تک VCR چل رہا تھا، گویا اوشان اپنی کوئی پسندیدہ فلم دیکھنے میں محو تھا۔ ٹائیگر کو حیرت ہونے لگی کہ کیا اس نے سٹیل کی پلیٹوں کی سرسراہٹ نہیں سنی تھی، اور اگر سنی تھی تو وہ مزے سے فلم دیکھنے میں کیسے مصروف رہا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اوشان فرش پر کمل کے آسن میں براجمان تھا۔ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں مار داڑ سے بھرپور ایک منظر پیش کیا جا رہا تھا۔ اوشان کے چہرے پر بچکانہ جوش و خروش کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے وہ یہ تیسرے درجے کی گھٹیا سی فائٹ دیکھ کر بے حد متاثر ہو رہا ہو۔ حالانکہ یہ فائٹ ان مارکوں کے مقابلے میں نہایت احمقانہ تھی جنہیں اب تک خود اوشان لوگوں کے سامنے سر انجام دے چکا تھا، اور لوگوں نے حیرت کی زیادتی سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کر کاٹ ڈالی تھیں۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ چلتا ٹی وی سیٹ کے قریب جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیٹ آف کر دیا۔ اوشان کی نگاہیں اب بھی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تصور ہی تصور میں باقی منظر دیکھ رہا ہو۔ جب اس کی محویت میں کوئی فرق نہ آیا تو اس نے سیٹ دوبارہ آن کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک اوشان فلم پوری نہیں دیکھ لے گا اس کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوگا۔ جو سین اسکرین پر دکھایا جا رہا تھا اس سے ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ فلم کا آخری منظر ہے۔ اس نے سوچا کہ چند منٹ کی یہ کوفت برداشت کر ہی لینی چاہیے۔ مارو اور مارو، اوشان چیخ پڑا۔ وہ ہیرو کو شے دے رہا تھا جو اس وقت 2-3 بدماشوں سے الجھا ہوا گونسے بازی کے جوہر دکھا رہا تھا۔ اوشان کی مٹھیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بار بار گونسا لہرا لہرا کر چیخ رہا تھا۔ اس وقت اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ اس صدی کا سب سے بڑا فائٹر اور کنگ فو جیسے خطرناک ترین فن کا دنیا بھر میں واحد استاد ہے۔ ٹائیگر نے اوشان کی تاثرات کا جائزہ لیا تو پہلی بار اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اس وقت اوشان اپنی اصل حیثیت کو بھلا کر ایک عام سے آدمی کی طرح فلم سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جس کی طرف سے وہ آج تک غافل ہی رہا تھا۔ اگر وہ بھی اس خوبی سے استفادہ کرتا تو پچھلے دنوں اس پر جو بیزاری اور کوفت طاری ہوئی تھی وہ ہرگز نہ ہوتی۔ گویا کام کے وقت کام اور تفریح کے وقت تفریح ضروری ہوتی ہے، جبکہ وہ ہر وقت خود کو ٹائیگر سمجھتا رہتا تھا اور اپنی شخصیت کسی بھی لمحے اس کے ذہن سے محو نہیں ہوتی تھی۔ وہ بھی فلم دیکھنے میں محو ہو گیا۔ اگرچہ اس نے فائٹ سین کا آخری حصہ اور انجام کا محض ایک ہی منظر دیکھا تھا، لیکن اسے اچھی طرح احساس ہو گیا کہ اس دوران میں جو خود فراموشی کی کیفیت اس پر طاری ہوئی ہے اس نے بڑی حد تک اعصابی تناؤ ختم کر دیا ہے۔ وہ خود کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ ٹی وی سیٹ آف کر کے اس نے اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان کے ہونٹوں پر استقبالیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ٹائیگر پر پہلی بار نظر پڑی ہو اور وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا ہو۔ کہو فرزند، کیا تمہارے کیبن میں کھٹمل ہیں یا مچھروں کی وجہ سے نیند اچاٹ ہو گئی ہے؟ لٹل فادر، ٹائیگر نے تعظیم میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آواز تو مجھے بھی سنائی دی تھی، شاید مچھروں کی بنبراہٹ۔ مختصر باب، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے فرزند، یوں لگتا ہے جیسے تم کسی بٹی سے نکل کر آ رہے ہو۔ تمہارے اعصاب کشیدہ، آنکھیں معمول سے قدرے سخت
اور فکر مند کیوں محسوس ہو رہی ہیں؟ گویا آپ سب کچھ جانتے ہیں اور جان بوجھ کر بے خبر بنے یہاں بیٹھے فلم دیکھتے رہے ہیں، جبکہ برابر کے کیبن میں میری جان پر بنائی تھی۔ ٹائیگر کے لہجے میں شکایت تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو، اوشان نے مخصوص انداز میں کہکہا لگاتے ہوئے جواب دیا، اور اگر اب تک میں جل کر راکھ ہو گیا ہوتا تو میرا تم سے کوئی تعلق یا کوئی رشتہ نہ ہوتا۔ اوشان کے لہجے میں رکھائی پیدا ہو گئی۔ اوشان کا شاگرد ایسے معمولی شعبدوں سے شکست تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹائیگر کی طرف جن نظروں سے دیکھا ان میں شہزاد کے لیے گہری ستائش کے تاثرات تھے۔ مجھے تم پر فخر ہے، لیکن تمہاری ٹائمنگ بہت خراب ہے۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ جس وقت اس فلم میں اوشان نے ٹی وی اسکرین کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ہیرو گرفتار ہو گیا تھا اور بدماش اس پر تشدد کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہیرو کو ان لوگوں کی گرفت سے نکلنے میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ ایسے میں تمہیں 3 منٹ لگنے چاہیے تاکہ تم یہاں آ کر دیکھتے کہ ہیرو نے خود کو کس انداز میں رہا کرایا ہے، لیکن تمہیں دیر ہو گئی۔ ہیرو تم سے پہلے ہی آزاد ہو گیا اور اس نے بدماشوں کی وہ ٹھکائی کی۔ جی ہاں، میں آخری منظر دیکھ رہا تھا، ٹائیگر نے منہ پھلا کر کہا۔ دیکھا کیسے جچے تلے ہاتھ مار رہا تھا؟ اوشان نے پرجوش انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا کر تائید کی تو اوشان کی آنکھوں میں یک سنجیدگی اتر آئی۔ وہ اب غور سے ٹائیگر کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ بالکل ہی بدلا ہوا اوشان لگ رہا تھا، پروکار اور عمر رسیدہ، تجربہ کار اور ٹھوس۔ مجھے خوشی ہے شہزاد کہ تم میں سیکھنے کی صلاحیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جسم اور روح کو ہم آہنگ کرو، ان کے تقاضوں کو نبھاؤ، پھر دیکھو کہ فطرت تم پر کیا نچھاور کرتی ہے۔ اچانک ٹائیگر کی نگاہ اس دروازے کی طرف اٹھ گئی جو باہر راہداری میں کھلتا تھا۔ اوشان کے کیبن کا یہ دروازہ بند تھا اور اس پر ایک جگہ اسے چوکور نشان دکھائی دے رہا تھا، خراش کا ایک مربع نما نشان، بالکل ویسا ہی جیسا اس نے اپنے کیبن کے دروازے پر اسٹیل کی پلیٹ کاٹ کر بنایا تھا۔ ٹائیگر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نشان کا مطلب تھا کہ جو کچھ ابھی اسے پیش آیا تھا وہ اوشان کے ساتھ بھی آ چکا تھا۔ یہ جہاز ایک تابوت ہے لٹل فادر، وہ بڑبڑایا۔ میں جانتا ہوں، لیکن یہ جن لوگوں نے اپنے لیے تعمیر کیا ہے ان کی تدفین اس تابوت میں بہت اچھے انداز میں ہوگی۔ میں اس معاملے کو جلد از جلد نمٹا دینا چاہتا ہوں۔ ہونا تو اصولاً یہی چاہیے، لیکن حقائق سامنے آنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا چکر نہیں ہے فرزند، محض 1-2 آدمی پر مشتمل ہوتا کبھی کا نمٹ چکا ہوتا۔ اس معاملے کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ آپ کا مطلب ہے اس کا تعلق ماضی کے اس قاتل گروہ سے ہے جو… نہیں، اوشان نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ سائنٹیفک ذرائع استعمال نہ کرتے۔ وہ فنکاروں پر مشتمل گروہ تھا، ان لوگوں کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تھے اور وہ ہاتھ اب دنیا میں ناپید ہیں۔ سراجوں کی شمشیر کبھی کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتی۔ ممکن ہے اکا دکا بچا کچا کوئی دہشت گرد اسے ذہن سے جھٹک دو۔ اوشان نے کہا، میں اس پہلو پر کافی غور کر چکا ہوں اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی نے ماضی کے اس دہشت پسند گروہ کی آڑ میں کام دکھانا شروع کر رکھا ہے۔ یہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ڈالر کا چکر ہے برخوردار۔ اربوں ڈالر؟ شہزاد بڑبڑایا۔ ہاں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ مجھے گنتی ہی اربوں تک آتی ہے، ورنہ میں زیادہ بڑی رقم بتاتا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ممکن ہے ان لوگوں نے ہمیں ٹھکانے لگانے کا کوئی طریقہ بھی سوچ رکھا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، سائنسی قسم کے شعبے بہرحال ذہن کو بری طرح الجھا دیتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اب اپنی طرف سے بھی کچھ شروع کر دیا جائے۔ نہیں، اوشان نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ٹائیگر وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو کہ دشمن کون ہے؟ ایسے میں ممکن ہے کوئی ایسا آدمی بھی کام آ جائے جس کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ سکون سے رہو اور دیکھتے رہو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ دفتن راہداری میں قدموں کی آہٹ گونجنے لگی۔ یہ وزنی بوٹوں کی آواز تھی۔ اوشان نے دیدے نچائے اور ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ ٹائیگر دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باری بوٹوں کی آواز رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ڈیموس اس وقت اپنے بحری جہاز ٹینا کے عرشے پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے انداز میں خفیف سی بے چینی تھی۔ وہ گزشتہ 3 روز سے اس نجی جہاز پر تھا۔ اس سے پہلے وہ تنہا اتنے دنوں تک کبھی جہاز میں نہیں رہا تھا۔ ایک بار وہ 3 ہفتے تک جہاز پر مقیم رہا، لیکن یہ ان دنوں کی بات تھی جب اس نے دوسری شادی کی تھی اور وہ 3 ہفتوں کا ہانی مون منانے کے لیے ٹینا پر مقیم رہا تھا۔ یہ ایک لگژری شپ تھا جس میں دنیا جہان کی آسائشیں موجود تھیں۔ ڈیموس دنیا کا امیر ترین آدمی تھا۔ صرف سرفرال کو مالی بحران میں مبتلا کرنے کے بعد اس نے کروڑوں ڈالر کما لیے تھے۔
اور سرفرال کا قصور بھی صرف یہ تھا کہ اس بیچارے نے ڈیموس کے حریف تھابیس کی ڈیموس کے سامنے تعریف کر دی تھی۔ اس طرح وہ شاید مالی بحران سے دوچار ہو کر لقمہ اجل بن گیا۔ ٹینا نامی اس لگژری شپ کا عملہ اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا۔ اسے ڈیموس کی باتوں پر حیرت ظاہر کرنے یا ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں تبصرے کرنے کی عادت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ڈیموس دولت مند ترین ہستی ہی نہیں، بے حد غیر معمولی ذہین آدمی بھی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جوتے پالش کرنے والا وہ یونانی لڑکا بھی دنیا کا امیر ترین آدمی نہ بن سکتا۔ تھابیس بھی ایک یونانی تھا، اور نہ جانے کس بنا پر ان دونوں میں ایک عرصے سے عجیب سی مقابلہ بازی ہو رہی تھی۔ تھابیس نے ایک اداکارہ سے شادی کی تو اسی مہینے ڈیموس نے ایک اور پیرا گرل کو اپنی دلہن بنا لیا۔ تھابیس نے اداکار بیوی کو طلاق دے کر ایک شہزادی سے شادی کی تو ڈیموس نے ایک صدر کی بیوہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت انہوں نے تیسری شادی کی تھی۔ تھابیس نے 20 سال کی ایک حسین لڑکی کو دلہن بنایا تو ڈیموس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر 18 سال کی ایک حسینہ کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ٹینا کے عملے میں جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ڈیموس کی بے چینی کا باعث یقیناً تھابیس کی کوئی نئی حرکت ہی ہو سکتی ہے۔ ڈیموس صرف اتنا ہی کھاتا تھا جتنا کہ اس کے ڈاکٹر نے اسے اجازت دے رکھی تھی۔ کھانے کے بعد وہ عرشے پر پہنچ جاتا اور ٹہلتا رہتا، حتیٰ کہ اسے دوبارہ بھوک لگ جاتی۔ وہ تھوڑا سا کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر عرشے پر پہنچ جاتا۔ گزشتہ 3 روز سے ٹینا ساحل سے دور گہرے پانیوں میں لنگر انداز تھا۔ کبھی بھی ڈیموس سمندر کی دیو پہ کر لہروں کو گونسا دکھا کر چیخ پڑتا تھا تو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، یا پھر دور سے دیکھنے والا یہی محسوس کرتا کہ وہ ان آزاد لہروں کو اپنے قبضے سے باہر دیکھ کر پاگل ہو رہا ہے۔ ان 3 دنوں میں اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، حتیٰ کہ تیسری شام کے سیاہ پروں نے ٹینا کے عرشے پر پھیلنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک تیز رفتار لانچ جہاز کی طرف آتی دکھائی دی۔ یہ لانچ ساحل کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس وقت ڈیموس عرشے پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نگاہ جیسے ہی اس لانچ پر پڑی وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ عملے کے لوگوں کو تب محسوس ہوا کہ وہ دراصل سمندر کی لہروں کو کیوں گونسے دکھا رہا تھا۔ در حقیقت اسے کسی کی آمد کا انتظار تھا اور مطلوبہ ہستی کو آنے میں دیر ہو رہی تھی۔ گویا اسے پہلی شام آ جانا چاہیے تھا، یا پھر دوسری شام تو ضرور وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ سب متجسس نظروں سے لانچ کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ اس لانچ میں ایسی کون سی ہستی آ رہی ہے جس کے انتظار میں ڈیموس جیسے آدمی نے 3 دن اور 3 راتوں تک اس قدر بے چینی سے انتظار کیا تھا۔ اس کی تیسری شادی ابھی حال ہی میں ہوئی تھی، اس لیے چوتھی شادی کا امکان نہیں تھا، اور ڈیموس ایک ایسی شخصیت کا نام تھا جسے عورتوں سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی پہلی 2 بیویوں میں سے ایک کبھی خودکشی نہ کرتی اور دوسری یوں ہرگز لاپتہ نہ ہوتی کہ آج تک اس کا نام و نشان تک نہیں ملا تھا۔ لانچ جہاز کے قریب آ کر رک گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اس لانچ میں موجود تھا۔ اس کے لیے فوری طور پر زینہ اتارا گیا۔ وہ زینہ طے کر کے اوپر آیا تو ڈیموس لپکتا ہوا اس کی طرف بڑھا، پھر بے تکلفی سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے کمرہ خاص میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔